صحیح سر. شعیب صاحب ویسے یہ کس قانون کے تحت صوبائی حکومت اسپیشلی جو وزیر اعلیٰ کی تھپکی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو سر کس قانون کے تحت صوبائی حکومت روک رہی ہے سی سی پی او کو؟ سر دیکھیں سی سی پی او کو روکنے کا اختیار دو آپشن ہوتے ہیں. یہ ود کنسلٹیشن وہاں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور ود کنسلٹیشن وہاں سے ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو دوسرا بندہ اس کی جگہ پہ آتا ہے. کبھی بھی فیڈریشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ امپوز نہیں کرتی اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے اگر وہ چاہے جب تک وہ ریلیو نہیں کریں گے اس وقت تک فیڈرل گورنمنٹ اس کو واپس لینے کا اختیار نہیں رکھتی. جو آفیسر ہوتا ہے یا کوئی بھی آفیشل ہوتا ہے ایون چپراسی بھی کیوں نہیں ہائی آپس تک جب تک جس کے پاس وہ ہے وہ اگر اس کی کرتی اور اس کو روک لیتی ہے تو گورنمنٹ وہ جو گورنمنٹ آفیسر ہے یا آفیشل ہے وہ اپنا چارج چھوڑ کے نہیں جا سکتا انٹل اینڈ انلیس کو اس کو چارج چھوڑنے کی اجازت دی جائے. وہ صرف ریلنکوش کرنے کا چارج پٹ کر سکتا ہے اس کو اگر بائی آرڈر آف دی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو اس وقت کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کی چیف منسٹر اگر اس کو روک لیتا ہے تو ٹل دین وہ ہی ول کنٹینیو ہز فنکشننگ انٹل اینڈ انلیس کہ اس کا سبسٹیچیوٹ آ جائے یا ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ کوئی آفیسر وہاں پوسٹ آؤٹ ہو جائے. تو اس لیے یہ تو ان کے انسٹرکشنز ہیں رولز ہیں آفس میمورینڈمز ہیں جو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ ہوتا ہے اور کوآرڈینیشن کے ساتھ ہی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. یعنی سی سی پی او کو جتنا بھی روکنے کی کوشش کی جا سکے لیکن چند دن سے زیادہ پھر نہیں رک سکتے ہیں. جنرلی وہ ہفتہ ہو سکتا ہے مہینہ ہو سکتا ہے 2 مہینے ہو سکتی ہیں لیکن اس پہ ایک آپ کو یاد ہوگا اے ڈی خواجہ صاحب کا کیس آیا تھا ان کے درمیان ڈسپیوٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا اور سندھ گورنمنٹ کا. یہ پھر میٹر گیا تھا کورٹ میں اور کورٹ نے کہا تھا کہ 3 سال سے پہلے آپ نے ان کو ٹرانسفر نہیں کرنا اور پروونشل گورنمنٹ کو پابند کر دیا تھا اینڈ ہی کنٹینیوڈ اینڈ ہی کمپلیٹڈ 3 ایئرز سروس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ والا معاملہ بھی کورٹ تک چلا جائے گا؟ جا سکتا ہے ناٹ نیسیسریلی لیکن اگر کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ میرٹ پہ پھر ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. اور یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے درمیان یہ ڈسپیوٹ تھا اور یہ فائنلی ڈیسائیڈ ہوا تھا بائی دی آرڈر آف دی کورٹ. ٹھیک عظمیٰ آپ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اس میں کچھ؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ بھی کہیں رولز میں لکھا ہے شعیب صاحب مجھے میری رہنمائی فرما سکیں کہ جو ملازم ہے وہ ریاست کا ملازم ہوگا وہ سیاسی ملازم نہیں ہوگا اور وہ کسی کا ذاتی ملازم نہیں بنے گا اور نہ وہ سیاسی اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا. کیا یہ بھی رولز کے اندر کہیں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ صحیح میں بتا دیتا ہوں سپریم کورٹ کی اس میں ججمنٹ ہے انیتا تراب کیس یہ پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ 195 ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائی ہوگا وہ اسٹیٹ کا اور انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا اس کی پوسٹنگ اس کی ٹرانسفر اس کی پروموشن میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگا اور جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرائے گا تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے دیٹ از اے مس کنڈکٹ. اور کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو سول سروس ہے اٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ سروس اور تاکہ کسی پولیٹیکل ہیڈز کی انوالومنٹ اس میں کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. یہ پرنسپل یہ الگ بات ہے لیکن سیاستدان خود ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں سیاستدان جس دن سول سروینٹس کو استعمال کرنا اور ان کے ہاتھوں میں استعمال ہونا یہ نہیں روکیں گے اپنا اور پرایا کر کے نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے انسٹیٹیوشن سٹرانگ نہیں ہوں گے. اور یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے سب پہ لاگو ہوتا ہے اور یہ سول سروینٹس کا بھی کام ہے گورنمنٹ سروینٹس کا بھی کام ہے کہ وہ صرف ریاست کے ساتھ وفاداری کریں. یہ نہیں ہے کہ جو پولیٹیکل ہیڈ آئے اس کی تابعداری کرنا شروع کر دیں. خان صاحب کیا کریں معافی مانگ رہے ریگریٹ تو انہوں نے پہلے کر لیا تھا اب اس کی کنٹینویشن میں کل پیش ہو رہے ہیں لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. ویسے خود کیا کرنے جا رہے ہیں ان کا اپنا کیا ایکٹ ہے؟ وہ تو کل صبح سننے میں آیا تھا کہ خان صاحب جو بار بار کہہ رہے تھے کہ بات کرنے دیں تو اگر بات کرنے دیتے تو کہتے وہ معافی مانگ لیتے. دیکھیں معافی کے کئی قسمیں ہیں ایک ہے لیکن یہ انکنڈیشنل اپالوجی ہے نا سر. انکنڈیشنل اپالوجی آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کریں گے. اچھا ٹھیک. اور انکنڈیشنل اپالوجی کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کیس میں. ان کورٹس کو معذرت کے ساتھ مجھے ابھی تو ظاہر ہے میرٹ آف دی کیس پہ ٹچ نہیں کروں گا میں بھی اس میں وکیل ہوں اور میٹر پینڈنگ ہے تو اس کورٹ کو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس ایشو کو کاگنیزنس لینے کا اختیار ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہ میٹر تو باہر میرٹ آف دی کیس پہ جائیں گے تو جب اس کے بعد دیکھیں گے. صحیح. اچھا ابھی پنجاب حکومت کے اندر یہ کیا چل رہا ہے یہ جو سی سی پی او ہیں پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں آئی جی پنجاب مخالف ہیں ان کے پھر صوبے میں سیلاب کی صورتحال ہے ڈینگی کی الگ صورتحال ہے پورا صوبہ جو ہے نا ایک عجیب و غریب قسم کے مقفصے میں گھرا ہوا ہے. چیف سیکرٹری صاحب یہ چھٹیوں پر چلے گئے وہ کیا رہا ہے پنجاب میں؟ دیکھیں چیف سیکرٹری تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کئی گیدرنگز میں انہوں نے کہا ہے پرائیویٹ گیدرنگز میں بھی کہا ہے آفیشیل گیدرنگز میں بھی کہا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا یہاں پہ مجھے جانا ہوگا سونر اور لیٹر. میرا خیال ہے وہ شاید کام نہیں کرنا چاہتے تو وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں.
جو یہ سی سی پی او کا معاملہ ہے، شعیب صاحب تو خیر لا ایکسپرٹ ہیں، جہاں تک میں ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں کہ جو جتنے بھی سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہوتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ان کی سروسز رینڈر کرتی ہے پروونسز کو، وہ جب چاہیں ان کو واپس بلا سکتے ہیں. آپ کنفرنٹیشن میں جائیں گے الٹیمیٹلی آپ کچھ ریلیو کرنا پڑے گا. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی ہے، یہ پنجاب سندھ کے بھی کا امپلائی نہیں ہے. پی ایس پی ہے. ہاں پی ایس پی ہے. جو پروونشل سروس کے امپلائیز ہوتے ہیں وہ پھر پروونشل گورنمنٹ کے اس میں آتے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ یہ کیا ان کو پولیٹیکلی ہونا چاہیے یا نہیں، دیکھیں سپریم کورٹ جو انیتا تراب کیس کا فیصلہ بتایا شعیب صاحب نے، وہ تو کل کی بات ہے. 1948 میں قائد اعظم نے پشاور میں سول سرونٹس کو ایڈریس کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ منسٹرز کم اینڈ منسٹرز گو، کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز ہیں قائد کے، پرائم منسٹرز کم اینڈ پرائم منسٹرز گو بٹ یو اسٹے آن. اس ملک میں کئی وزیر ترم خان آئیں گے اور وہ جائیں گے، وزراء اعظم بھی آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن آپ نے 25-30 سال کے لیے مسلسل سرو کرنا ہے. آپ کی وفاداری کسی ایک سیاسی جماعت یا سیاستدان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی وفاداری ریاست پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. جس طرح آج غلام محمود ڈوگر کو اگر نون لیگ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو جو 25 مئی والے آئی جی صاحب تھے اور اس زمانے میں جو پولیس تھی، ابھی تو لانگ مارچ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی تو پروٹیسٹ شروع نہیں ہوا تھا، اور پولیس نے پہلے ہی پریمپٹیو سٹرائک کرتے ہوئے رات کو لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. ناصر جاوید اقبال کے گھر پہ بے شمار، مطلب اس کے ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں ہے ہر دور. عمران خان صاحب کے دور میں میں اس وقت ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کے گھر بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس وقت کیپٹن صفدر کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہوا ہے، میرے سامنے درج ہوا ہے. جب پی ڈی ایم کے پروٹیسٹ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. جی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ جب جس کو پسند ہوتا ہے پھر وہ دبا کے کام لیتا ہے ان بیوروکریٹ سے، جب اس کے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ویسے پسند سے یاد آیا مجھے مسلم لیگ نون میں کئی سارے لوگ پچھلے وزیر خزانہ کے کام